مگر کامران ابھی سحر کی موجودگی میں شو میں آنا چاہتا ہے، کیا کریں؟ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں بلایا تو میں آپ پہ کیس کروں گا۔ میں کامران کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ Are you sure سیر صاحبہ؟ یس آئی ایم شیور۔ ٹھیک ہے، بریک کے بعد لے لو اسے۔ سب چھوڑ، میں تو وہ بدقسمت ہوں جس کی اپنی بیوی، میری پیاری سی بیٹی کی ماں، میری بہترین دوست۔ آواز اونچی کرنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا، اور سچ خاموش رہ کر بھی چیخ رہا ہوتا ہے۔ میری زندگی، میری محبت تم لوگوں کے ساتھ مل گئی۔ ایک بات بتاؤ، ارے یہ کیا فضول باتیں کر رہا ہے کرن کے لیے؟ تم بہت بڑی جھوٹی اور فراڈ عورت ہو سحر۔ یہ بات جا کے روہت اور کرن کو بتاؤ۔ اصلیت سامنے آ رہی ہے ہمارے داماد کی۔ کرن کے فون سے ایک ویڈیو آئی ہے۔ ایک بات بتاؤ، تم لوگ یہ سب کچھ پیسہ ہے، تم لوگوں کے لیے انسانیت نہیں ہے؟ دیکھیں اب اس میں سحر بھی ہیں۔ اس کو کیا سمجھا؟ وہ تو خود مجھے برباد کرنے میں تمہارے ساتھ مل گئے۔ یہ اسی رات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ تم نے مجھ سے میرا دوست چھین لیا، برباد کر کے رکھ دیا مجھے بتائیے کیا کروں میں؟ پلیز فون اٹھائیے، پلیز فون اٹھائیے، مجھے جواب دیجیے۔ کرن نے ساری دنیا کے سامنے برباد کر کے رکھ دیا مجھے۔ آپ کو پروگرام میں ابھی جانا چاہیے کامران صاحب، ابھی جا کر سحر کا سامنا کریں۔ جی کامران صاحب، آپ 10 منٹ بعد ہمیں ویڈیو کال پہ جوائن کر لیں۔ 10 منٹ کے بعد کیوں؟ ابھی جوائن کروائیں مجھے ابھی اور اسی وقت لائیو شو میں لیں، سمجھیے آپ؟ اوکے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ ڈرامہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب شاہ زیب خانزادہ تو اس کامران اور سحر کو آمنے سامنے بٹھال دیتا ہے، اور کامران نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس نے باقی شوز میں جا کر سحر کو بدنام کیا تھا اور اپنے دوست روہت کو بھی، اسی طرح وہ شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن کامران کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ کامران کس قسم کا انسان ہے، اور وہ سحر کے سارے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ سحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے کامران الزامات پہ الزامات لگاتا جا رہا تھا سحر کے اوپر۔ کامران کہتا ہے لائیو شو میں کہ سحر جیسی عورت نہ ایک نمبر کی لالچی ہے، اور اس نے کامران جیسے میرے مخلص اور اچھے دوست کو مجھ سے دور کر دیا اور اسے میرے ہی خلاف کر دیا، یہاں تک کہ اس سحر نے میری بیٹی اور میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ شرم نہیں آتی ہے اس سحر کو؟ کتنی گھٹیا ہے یہ! اور مجھے تو افسوس کرن کے اوپر ہوتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی بیوی اس کرن کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرے گی۔ خیر، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کرن تم سے اور سحر تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ یہ ساری باتیں روہت بھی اپنے ٹیبلٹ پر دیکھ رہا تھا، اور ادھر کرن کے ماں باپ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کرن کی ماں کہتی ہے یہ کامران کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر کرن کا باپ کہتا ہے کہ ہمارے داماد کی اصلیت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اور اسی وجہ سے اب کامران جو ہے وہ سارا کا سارا الزام اپنی بیوی کے اوپر ڈال رہا ہے کہ کرن نے پیسے لے کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب کرن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کامران کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ اب تو اس نے کرن کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب کامران تو یہی سمجھا تھا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کی ڈرائیو تو میں نے توڑ دی تھی، اب کرن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے،
اور یہی کامران کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ کرن یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ کامران اسے بھی بلیک میل کرے گا۔ اسی وجہ سے اس کرن نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی کاپی کروا کر اپنی یو ایس بی میں ڈالی ہوئی تھی۔ ادھر سحر لائیو شو میں کہتی ہے کہ کامران جو بھی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے نا میرے اوپر، مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں بے شک عدالت فیصلہ نہ کر سکے کامران کے خلاف، لیکن اللہ کی عدالت ضرور اسے سزا دلوائے گی۔ ادھر کرن نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب وہ اس کامران کو چھوڑے گی ہی نہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ وہ لائیو شو میں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھیج دے گی، جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کی جو اسسٹنٹ تھی وہ شاہ زیب خانزادہ کو آ کر وہ فوٹیج دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کرن میڈم نے ہمیں یہ فوٹیج بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ پروگرام میں اپنے چلا دیں۔ یہ سن کر شاہ زیب خانزادہ تو اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ فوراً یہ فوٹیج پروگرام میں لگائی جائے، اور پھر بینش کہتی ہے کہ یہ تو وہی فوٹیج ہے جس دن سحر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کامران سے کہتا ہے، کامران ہمارے پاس ایک فوٹیج موجود ہے جو سحر کی ہے، اور وہ اسی رات کی ہے جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سن کر تو کامران چونک جاتا ہے کہ آخر کیسے شاہ زیب خانزادہ کے پاس وہ فوٹیج آ گئی۔ وہ فوٹیج تو اس نے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا دی تھی، اور اس کی ڈرائیو تو یہ خود توڑ کر آیا تھا اور اسے سمندر میں بہا دیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ لائیو شو میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دے گا، اور پھر کامران کے پاس تو کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس فوٹیج کے آنے کے بعد عدالت کامران کو کیا سزا دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ ڈرامہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب شاہ زیب خانزادہ تو اس کامران اور سحر کو آمنے سامنے بٹھال دیتا ہے، اور کامران نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس نے باقی شوز میں جا کر سحر کو بدنام کیا تھا اور اپنے دوست روہت کو بھی، اسی طرح وہ شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن کامران کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ کامران کس قسم کا انسان ہے، اور وہ سحر کے سارے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ سحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے کامران الزامات پہ الزامات لگاتا جا رہا تھا سحر کے اوپر۔ کامران کہتا ہے لائیو شو میں کہ سحر جیسی عورت نہ ایک نمبر کی لالچی ہے، اور اس نے کامران جیسے میرے مخلص اور اچھے دوست کو مجھ سے دور کر دیا اور اسے میرے ہی خلاف کر دیا۔ یہاں تک کہ اس سحر نے میری بیٹی اور میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ شرم نہیں آتی ہے اس سحر کو؟ کتنی گھٹیا ہے یہ! اور مجھے تو افسوس کرن کے اوپر ہوتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی بیوی اس کرن کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرے گی۔ خیر، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کرن تم سے اور سحر تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ یہ ساری باتیں روہت بھی اپنے ٹیبلٹ پر دیکھ رہا تھا، اور ادھر کرن کے ماں باپ بھی
یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کرن کی ماں کہتی ہے یہ کامران کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر کرن کا باپ کہتا ہے کہ ہمارے داماد کی اصلیت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اور اسی وجہ سے اب کامران جو ہے وہ سارا کا سارا الزام اپنی بیوی کے اوپر ڈال رہا ہے کہ کرن نے پیسے لے کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب کرن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کامران کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ اب تو اس نے کرن کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب کامران تو یہی سمجھا تھا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کی ڈرائیو تو میں نے توڑ دی تھی، اب کرن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی کامران کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ کرن یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ کامران اسے بھی بلیک میل کرے گا۔ اسی وجہ سے اس کرن نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی کاپی کروا کر اپنی یو ایس بی میں ڈالی ہوئی تھی۔ ادھر سحر لائیو شو میں کہتی ہے کہ کامران جو بھی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے نا میرے اوپر، مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں بے شک عدالت فیصلہ نہ کر سکے کامران کے خلاف، لیکن اللہ کی عدالت ضرور اسے سزا دلوائے گی۔ ادھر کرن نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب وہ اس کامران کو چھوڑے گی ہی نہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ وہ لائیو شو میں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھیج دے گی۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کی جو اسسٹنٹ تھی وہ شاہ زیب خانزادہ کو آ کر وہ فوٹیج دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کرن میڈم نے ہمیں یہ فوٹیج بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ پروگرام میں اپنے چلا دیں۔ یہ سن کر شاہ زیب خانزادہ تو اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ فوراً یہ فوٹیج پروگرام میں لگائی جائے، اور پھر بینش کہتی ہے کہ یہ تو وہی فوٹیج ہے جس دن سحر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کامران سے کہتا ہے کامران ہمارے پاس ایک فوٹیج موجود ہے جو سحر کی ہے، اور وہ اسی رات کی ہے جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سن کر تو کامران چونک جاتا ہے کہ آخر کیسے شاہ زیب خانزادہ کے پاس وہ فوٹیج آ گئی۔ وہ فوٹیج تو اس نے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا دی تھی، اور اس کی ڈرائیو تو یہ خود توڑ کر آیا تھا اور اسے سمندر میں بہا دیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ لائیو شو میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دے گا، اور پھر کامران کے پاس تو کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس فوٹیج کے آنے کے بعد عدالت کامران کو کیا سزا دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ ڈرامہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب شاہ زیب خانزادہ تو اس کامران اور سحر کو آمنے سامنے بٹھال دیتا ہے، اور کامران نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس نے باقی شوز میں جا کر سحر کو بدنام کیا تھا اور اپنے دوست روہت کو بھی، اسی طرح وہ شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن کامران کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ کامران کس قسم کا انسان ہے، اور وہ سحر کے سارے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ سحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے کامران الزامات پہ الزامات لگاتا جا رہا تھا سحر کے اوپر۔ کامران کہتا ہے لائیو شو میں کہ
سحر جیسی عورت نا ایک نمبر کی لالچی ہے، اور اس نے کامران جیسے میرے مخلص اور اچھے دوست کو مجھ سے دور کر دیا اور اسے میرے ہی خلاف کر دیا۔ یہاں تک کہ اس سحر نے میری بیٹی اور میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ شرم نہیں آتی ہے اس سحر کو؟ کتنی گھٹیا ہے یہ! اور مجھے تو افسوس کرن کے اوپر ہوتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی بیوی اس کرن کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرے گی۔ خیر، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کرن تم سے اور سحر تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ یہ ساری باتیں روہت بھی اپنے ٹیبلٹ پر دیکھ رہا تھا، اور ادھر کرن کے ماں باپ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کرن کی ماں کہتی ہے، یہ کامران کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر کرن کا باپ کہتا ہے کہ ہمارے داماد کی اصلیت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اور اسی وجہ سے اب کامران جو ہے وہ سارا کا سارا الزام اپنی بیوی کے اوپر ڈال رہا ہے کہ کرن نے پیسے لے کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب کرن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کامران کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ اب تو اس نے کرن کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب کامران تو یہی سمجھا تھا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کی ڈرائیو تو میں نے توڑ دی تھی۔ اب کرن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی کامران کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ کرن یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ کامران اسے بھی بلیک میل کرے گا۔ اسی وجہ سے اس کرن نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی کاپی کروا کر اپنی یو ایس بی میں ڈالی ہوئی تھی۔ ادھر سحر لائیو شو میں کہتی ہے کہ کامران جو بھی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے نا میرے اوپر، مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں بے شک عدالت فیصلہ نہ کر سکے کامران کے خلاف، لیکن اللہ کی عدالت ضرور اسے سزا دلوائے گی۔ ادھر کرن نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب وہ اس کامران کو چھوڑے گی ہی نہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ وہ لائیو شو میں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھیج دے گی۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کی جو اسسٹنٹ تھی وہ شاہ زیب خانزادہ کو آ کر وہ فوٹیج دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کرن میڈم نے ہمیں یہ فوٹیج بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ پروگرام میں اپنے چلا دیں۔ یہ سن کر شاہ زیب خانزادہ تو اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ فوراً یہ فوٹیج پروگرام میں لگائی جائے، اور پھر بینش کہتی ہے کہ یہ تو وہی فوٹیج ہے جس دن سحر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کامران سے کہتا ہے، کامران ہمارے پاس ایک فوٹیج موجود ہے جو سحر کی ہے، اور وہ اسی رات کی ہے جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سن کر تو کامران چونک جاتا ہے کہ آخر کیسے شاہ زیب خانزادہ کے پاس وہ فوٹیج آ گئی۔ وہ فوٹیج تو اس نے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا دی تھی، اور اس کی ڈرائیو تو یہ خود توڑ کر آیا تھا اور اسے سمندر میں بہا دیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ لائیو شو میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دے گا، اور پھر کامران کے پاس تو کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس فوٹیج کے آنے کے بعد عدالت کامران کو کیا سزا دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ ڈرامہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔
اب شاہزیب خانزادہ تو اس کامران اور سحر کو آمنے سامنے بٹھال دیتا ہے، اور کامران نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس نے باقی شوز میں جا کر سحر کو بدنام کیا تھا اور اپنے دوست روہت کو بھی، اسی طرح وہ شاہزیب خانزادہ کے سامنے بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن کامران کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شاہزیب خانزادہ جو ہے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ کامران کس قسم کا انسان ہے، اور وہ سحر کے سارے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ سحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے کامران الزامات پہ الزامات لگاتا جا رہا تھا سحر کے اوپر۔ کامران کہتا ہے لائیو شو میں کہ سحر جیسی عورت نہ ایک نمبر کی لالچی ہے، اور اس نے کامران جیسے میرے مخلص اور اچھے دوست کو مجھ سے دور کر دیا اور اسے میرے ہی خلاف کر دیا، یہاں تک کہ اس سحر نے میری بیٹی اور میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ شرم نہیں آتی ہے اس سحر کو، کتنی گھٹیا ہے یہ۔ اور مجھے تو افسوس کرن کے اوپر ہوتا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی بیوی اس کرن کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرے گی۔ خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کرن تم سے اور سحر تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ یہ ساری باتیں روہت بھی اپنے ٹیبلٹ پر دیکھ رہا تھا، اور ادھر کرن کے ماں باپ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کرن کی ماں کہتی ہے یہ کامران کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر کرن کا باپ کہتا ہے کہ ہمارے داماد کی اصلیت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اور اسی وجہ سے اب کامران جو ہے وہ سارا کا سارا الزام اپنی بیوی کے اوپر ڈال رہا ہے کہ کرن نے پیسے لے کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب کرن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کامران کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ اب تو اس نے کرن کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب کامران تو یہی سمجھا تھا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کی ڈرائیو تو میں نے توڑ دی تھی، اب کرن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی کامران کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ کرن یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ کامران اسے بھی بلیک میل کرے گا۔ اسی وجہ سے اس کرن نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی کاپی کروا کر اپنی یو ایس بی میں ڈالی ہوئی تھی۔ ادھر سحر لائیو شو میں کہتی ہے کہ کامران جو بھی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے نا میرے اوپر، مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں بے شک عدالت فیصلہ نہ کر سکے کامران کے خلاف، لیکن اللہ کی عدالت ضرور اسے سزا دلوائے گی۔ ادھر کرن نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب وہ اس کامران کو چھوڑے گی ہی نہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ وہ لائیو شو میں شاہزیب خانزادہ کے شو میں بھیج دے گی۔ جس کے بعد شاہزیب خانزادہ کی جو اسسٹنٹ تھی وہ شاہزیب خانزادہ کو آ کر وہ فوٹیج دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کرن میڈم نے ہمیں یہ فوٹیج بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ پروگرام میں اپنے چلا دیں۔ یہ سن کر شاہزیب خانزادہ تو اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ فوراً یہ فوٹیج پروگرام میں لگائی جائے، اور پھر بینش کہتی ہے کہ یہ تو وہی فوٹیج ہے جس دن سحر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جس کے بعد شاہزیب خانزادہ کامران سے کہتا ہے کامران ہمارے پاس ایک فوٹیج موجود ہے جو سحر کی ہے، اور وہ اسی رات کی ہے جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سن کر تو کامران چونک جاتا ہے کہ آخر کیسے شاہزیب خانزادہ کے پاس وہ فوٹیج آ گئی۔ وہ فوٹیج تو
اس نے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا دی تھی اور اس کی ڈرائیو تو یہ خود توڑ کر آیا تھا اور اسے سمندر میں بہا دیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ لائیو شو میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دے گا اور پھر کامران کے پاس تو کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس فوٹیج کے آنے کے بعد عدالت کامران کو کیا سزا دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے کیونکہ اب یہ ڈرامہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب شاہ زیب خانزادہ تو اس کامران اور سحر کو آمنے سامنے بٹھال دیتا ہے اور کامران نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس نے باقی شوز میں جا کر سحر کو بدنام کیا تھا اور اپنے دوست روہت کو بھی، اسی طرح وہ شاہ زیب خانزادہ کے سامنے بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن کامران کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ کامران کس قسم کا انسان ہے اور وہ سحر کے سارے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ سحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے کامران الزامات پہ الزامات لگاتا جا رہا تھا سحر کے اوپر۔ کامران کہتا ہے لائیو شو میں کہ سحر جیسی عورت نہ ایک نمبر کی لالچی ہے اور اس نے کامران جیسے میرے مخلص اور اچھے دوست کو مجھ سے دور کر دیا اور اسے میرے ہی خلاف کر دیا، یہاں تک کہ اس سحر نے میری بیٹی اور میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ شرم نہیں آتی ہے اس سحر کو، کتنی گھٹیا ہے یہ۔ اور مجھے تو افسوس کرن کے اوپر ہوتا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی بیوی اس کرن کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرے گی۔ خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کرن تم سے اور سحر تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ یہ ساری باتیں روہت بھی اپنے ٹیبلٹ پر دیکھ رہا تھا اور ادھر کرن کے ماں باپ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کرن کی ماں کہتی ہے یہ کامران کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر کرن کا باپ کہتا ہے کہ ہمارے داماد کی اصلیت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اور اسی وجہ سے اب کامران جو ہے وہ سارا کا سارا الزام اپنی بیوی کے اوپر ڈال رہا ہے کہ کرن نے پیسے لے کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب کرن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کامران کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ اب تو اس نے کرن کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب کامران تو یہی سمجھا تھا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس کی ڈرائیو تو میں نے توڑ دی تھی، اب کرن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی کامران کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ کرن یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ کامران اسے بھی بلیک میل کرے گا۔ اسی وجہ سے اس کرن نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی کاپی کروا کر اپنی یو ایس بی میں ڈالی ہوئی تھی۔ ادھر سحر لائیو شو میں کہتی ہے کہ کامران جو بھی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے نا میرے اوپر، مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں بے شک عدالت فیصلہ نہ کر سکے کامران کے خلاف، لیکن اللہ کی عدالت ضرور اسے سزا دلوائے گی۔ ادھر کرن نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب وہ اس کامران کو چھوڑے گی ہی نہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ وہ لائیو شو میں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھیج دے گی۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کی جو اسسٹنٹ تھی
وہ شاہزیب خانزادہ کو آ کر وہ فوٹیج دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کرن میڈم نے ہمیں یہ فوٹیج بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ پروگرام میں اپنے چلا دیں۔ یہ سن کر شاہزیب خانزادہ تو اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ فوراً یہ فوٹیج پروگرام میں لگائی جائے، اور پھر بینش کہتی ہے کہ یہ تو وہی فوٹیج ہے جس دن سحر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جس کے بعد شاہزیب خانزادہ کامران سے کہتا ہے، کامران ہمارے پاس ایک فوٹیج موجود ہے جو سحر کی ہے اور وہ اسی رات کی ہے جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سن کر تو کامران چونک جاتا ہے کہ آخر کیسے شاہزیب خانزادہ کے پاس وہ فوٹیج آ گئی۔ وہ فوٹیج تو اس نے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا دی تھی اور اس کی ڈرائیو تو یہ خود توڑ کر آیا تھا اور اسے سمندر میں بہا دیا تھا۔ جس کے بعد شاہزیب خانزادہ لائیو شو میں وہ CCTV فوٹیج چلا دے گا اور پھر کامران کے پاس تو کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس فوٹیج کے آنے کے بعد عدالت کامران کو کیا سزا دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 اب کافی زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ ڈرامہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب شاہزیب خانزادہ تو اس کامران اور سحر کو آمنے سامنے بٹھال دیتا ہے، اور کامران نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس نے باقی شوز میں جا کر سحر کو بدنام کیا تھا اور اپنے دوست روہت کو بھی، اسی طرح وہ شاہزیب خانزادہ کے سامنے بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ لیکن کامران کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شاہزیب خانزادہ جو ہے وہ یہ بات جان چکا تھا کہ کامران کس قسم کا انسان ہے، اور وہ سحر کے سارے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ سحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے کامران الزامات پہ الزامات لگاتا جا رہا تھا سحر کے اوپر۔ کامران کہتا ہے لائیو شو میں کہ سحر جیسی عورت نہ ایک نمبر کی لالچی ہے، اور اس نے کامران جیسے میرے مخلص اور اچھے دوست کو مجھ سے دور کر دیا اور اسے میرے ہی خلاف کر دیا، یہاں تک کہ اس سحر نے میری بیٹی اور میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا۔ شرم نہیں آتی ہے اس سحر کو، کتنی گھٹیا ہے یہ۔ اور مجھے تو افسوس کرن کے اوپر ہوتا ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی بیوی اس کرن کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرے گی۔ خیر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ کرن تم سے اور سحر تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ یہ ساری باتیں روہت بھی اپنے ٹیبلٹ پر دیکھ رہا تھا، اور ادھر کرن کے ماں باپ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کرن کی ماں کہتی ہے یہ کامران کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر کرن کا باپ کہتا ہے کہ ہمارے داماد کی اصلیت اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے، اور اسی وجہ سے اب کامران جو ہے وہ سارا کا سارا الزام اپنی بیوی کے اوپر ڈال رہا ہے کہ کرن نے پیسے لے کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ جس کے بعد اب کرن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کامران کو چھوڑے گی نہیں، کیونکہ اب تو اس نے کرن کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب کامران تو یہی سمجھا تھا کہ وہ جو CCTV فوٹیج تھی اس کی ڈرائیو تو میں نے توڑ دی تھی، اب کرن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی کامران کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ کرن یہ بات اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ کامران اسے بھی بلیک میل کرے گا، اسی وجہ سے
اس کرن نے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی کاپی کروا کر اپنی USB میں ڈالی ہوئی تھی۔ ادھر سحر لائیو شو میں کہتی ہے کہ کامران جو بھی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے نا میرے اوپر، مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں بے شک عدالت فیصلہ نہ کر سکے کامران کے خلاف، لیکن اللہ کی عدالت ضرور اسے سزا دلوائے گی۔ ادھر کرن نے تو فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اب وہ اس کامران کو چھوڑے گی ہی نہیں، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ وہ لائیو شو میں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بھیج دے گی، جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کی جو اسسٹنٹ تھی وہ شاہ زیب خانزادہ کو آ کر وہ فوٹیج دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کرن میڈم نے ہمیں یہ فوٹیج بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ پروگرام میں اپنے چلا دیں۔ یہ سن کر شاہ زیب خانزادہ تو اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ فوراً یہ فوٹیج پروگرام میں لگائی جائے، اور پھر بینش کہتی ہے کہ یہ تو وہی فوٹیج ہے جس دن سحر کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کامران سے کہتا ہے کامران ہمارے پاس ایک فوٹیج موجود ہے جو سحر کی ہے اور وہ اسی رات کی ہے جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ سن کر تو کامران چونک جاتا ہے کہ آخر کیسے شاہ زیب خانزادہ کے پاس وہ فوٹیج آ گئی۔ وہ فوٹیج تو اس نے ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروا دی تھی اور اس کی ڈرائیو تو یہ خود توڑ کر آیا تھا اور اسے سمندر میں بہا دیا تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب خانزادہ لائیو شو میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دے گا اور پھر کامران کے پاس تو کچھ بھی کہنے کے لیے باقی نہیں بچے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس فوٹیج کے آنے کے بعد عدالت کامران کو کیا سزا دے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔